بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 248 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 242 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 242 ہے، من اخذ من الارض شیئا بغیر حقه خسف به یوم القیامت الى 7 ارضین۔ من اخذ من الارض شیئا بغیر حقه خسف به یوم القیامت الى 7 ارضین۔ من اخذ، جس شخص نے لیا، من الارض شیئا، زمین کا کچھ حصہ، بغیر حقی ہی، بغیر اپنے حق کے، خسف بھی، دنسا دیا جائے گا اس کے بدلے میں، یوم القیامت، قیامت کے دن، الی 7 ارضین، 7 زمینوں تک۔ من اخذ، جس شخص نے لیا، من الارض شیئا، زمین کا کچھ حصہ، بغیر حقی، بغیر اپنے حق کے، خسف، دنسا دیا جائے گا بھی، اس کے بدلے میں، یوم القیامت، قیامت کے دن، الی 7 ارضین، 7 زمینوں تک، الی 7 ارضین، 7 زمینوں تک۔ اب یہاں پر خسفہ، سیاہ واحد مذکر غائب، پہلے ماضی مجہول، اسباب ضرب یضربو، جیسے خسف یخسف خسفا و خسوفا، بمعنی زمین میں دنسانا۔ ارضینا، یہ جمع ہے اردن کی بمعنی زمین، اور اس کی جمع اردون اور ارودن بھی آتی ہیں۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث شریف مشکات شریف میں باب العصب والعاریت سے لی گئی ہے، اور اس کو حضرت سالم نے اپنے باب سے روایت کیا ہے۔ اس حدیث شریف میں اس شخص کے لیے وعید ہے جو زمین کا کوئی حصہ ناحق لے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن 7 زمینوں تک کی مٹی سزا کے طور پر اس کے سر پر رکھی جائے گی، یا توق بنا کر گلے میں ڈال دی جائے گی، جس سے وہ دنسا دیا جائے گا۔ اسی لیے کسی کی کوئی چیز بھی ناحق نہ لینی چاہیے۔ اسلام نے انسانی حقوق کی تحفظ کا اعلیٰ ترین تصور پیش کیا ہے، اور یہ حدیث شریف اس کا ایک نمونہ ہے۔ چنانچہ اس حدیث شریف کے روح سے کسی کا مال بلا اجازت لینا مذموم حرکت ہے۔ دنیا کے اعتبار سے اخلاق و تہذیب کے خلاف بات ہے، اور آخرت کے اعتبار سے انتہائی سخت ترین سزاؤں کا موجب ہے۔ اسی لیے اس پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کسی کا مال ناحق طریقے سے لینے سے بچائے رکھے، آمین ثم آمین۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ من اخذ من الارض شیئا بغیر حقه، من جازمہ متضمن معنی شرط کے لیے، اخذ فعل ہے سیاہ واحد مذکر غائب، اور اس میں وہ ضمیر مستتر جائز الاستتار، اس کا فاعل مرفوع محلاً ہو کے
من الارض اس میں من جارا اور الارض مجرور، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا اخذ فعل کے ساتھ، پھر شیئن یہ موصوف ہے، اور آگے جا کر بغیر حق کی ہی اس میں با جارا غیر مضاف حق کی ہی پھر سے مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مرکب اضافی ہو کر یہ پھر سے مضاف الیہ ہے غیر کے لیے، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ مجرور ہوا با جارا کے لیے، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا کائنن محذوف کے۔ کائنن شبہ فعل سیاہ اس میں فاعل کا ہے، اور اس میں ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل، پھر سیاہ اس میں فاعل اپنے ضمیر فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ صفت ہوئی شیئن موصوف کے لیے، پھر موصوف اور صفت مل کر یہ مفعول بھی ہوا اخذ فعل کے لیے، پھر فعل اپنے ضمیر فاعل متعلق اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، اور آگے کا جملہ جو ہے اس کے لیے جزا ہے خسف به یوم القیامت الى 7 ارضین۔ خسف فعل ماضی مجہول، بھی اس میں بعد جارا ہے برائے تعدیہ ہے، اور ہی ضمیر جو ہے یہ لفظاً مجرور ہے لیکن معنن مرفوع نائب فاعل ہے خسف کے لیے۔ یوم القیامت یوم ضرب مضاف ہے اور القیامت مضاف الیہ، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ مفعول فیہ ہے خسف فعل مجہول کے لیے۔ آگے جا کر الا جارا 7 ارضین مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر مجرور، اور پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا خسف فعل کے ساتھ، پھر خسف فعل مجہول اپنے نائب فاعل مفعول فیہ اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جزا ہے ما قبل کے شرط کے لیے، اور پھر شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔